یہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ آج ہمیں یہ نسخہ کی صورت میں، اس نسخے کی صورت میں اگر ہمیں میسر ہے، یہ قرآن کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن ہمیں اس لیے اکٹھا کر کے نہیں دیا کہ اس قرآن کی قدر کو تم کھو جاؤ، اس قرآن کی بے حرمتی جو مرضی کرتا رہے، اس قرآن کو، اس کی قدر و اہمیت کو آپ بھول جائیں، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اکٹھا کر کے نہیں دیا، نہ خدا بندے قدوس نے یہ اپنا مقدس کلام ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ ہم اس کی بے حرمتی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، او بھائی یہ اتنی پاکیزہ کتاب ہے، میرے خدا کا اتنا پاکیزہ کلام ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہو تو اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ کوئی بے وضو ہو، کوئی مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، حضور کا کلمہ بھی پڑھے، حضور سے محبت بھی کرے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں بھی رہے، سارے کے سارے لوازمات ایمان و اسلام اس پر پورے ہو جائیں، مگر وہ بھی بے وضو ہو تو قرآن تو اس کے لیے چھونا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی نسل کا ہی پلید ہو، کوئی اصل کا ہی پلید ہو، اگر کوئی حقیقت کا پلید ہو، کوئی ایمان سے خالی ہو، وہ اس قرآن کو چھو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس قرآن کو چھو بھی کیسے سکتا ہے؟ باہر کیف آپ جانتے ہیں کہ حالیہ رواں ہفتے، پچھلے ہفتے کے اندر شمالی یورپ کے ایک چھوٹے سے علاقے، چھوٹے سے ملک سویڈن میں ہمارے اس عظیم قرآن معجزہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کی گئی۔ ترک سفارت خانے کے سامنے کچھ بدبختوں نے یہ معاملہ کیا ہے، لیکن یہ ان بے ایمانوں کا معاملہ جو ہے یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے ایک مذمتی بیان ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے ایک مذمتی بیان ہوتا ہے، جی ہم نے مذمت کرتے ہیں اس چیز کی، ہم کہتے ہیں کہ یہ مذمت سے سدھرنے والے نہیں، ان کی مرمت ضروری ہے، ان کی مرمت ضروری ہے۔ جب تک ان کی مرمت نہیں ہوگی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ہم اپنے حال سے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم غریب بھی ہیں، ہم مجبور بھی ہیں، ہم معذور بھی ہیں، اور مختلف صورتوں میں، مختلف حالتوں میں ہم پابند بھی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور نہیں ہے، ہمارے جذبات کمزور نہیں ہیں، ہماری روح کمزور نہیں ہے، ہمارا قرآن اور قرآن سے رشتہ کمزور نہیں ہے، ہمارا ایمان اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ کمزور نہیں ہے۔ صرف ان ذاتی پابندیوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جن کا حق بنتا ہے وہ اپنا حق ادا کریں، جن کا حق بنتا ہے اپنا حق ادا کریں۔ اور ظاہر نصیب کہ اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فوج کے، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ ہم ان حافظ صاحب سے، جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر حافظ قرآن ہیں تو قرآن کی حرمت کے لیے آپ کا کھڑا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ طور پر ہم اپنے ملک پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے اور بالعموم اسلامی ممالک کے سارے حکمرانوں سے صرف ایک اس شفا شریف سے قاضی القضات حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت آپ کے سامنے، ان کے لیے ایک نصیحت بھرا جملہ، اور دوسروں کے لیے جو ہے حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور وہ جو زمین پر رہتے ہیں ان کا حق کیا بنتا ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے ہم اپنے مقتدر حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت موجود ہے کہ تم محمد بن قاسم کے وارث بن سکو، غازی صلاح الدین ایوبی کے تم وارث بن سکو، تمہارے پاس وقت موجود ہے۔ اگر تم نے یہ
وقت گوا دیا تو تمہارا نام تک نہیں رہے گا داستانوں کے اندر. وقت موجود ہے. کیا یہ کتاب الشفا ہے، قاضی ایاز مالکی کی اصل کتاب، عربی کا نسخہ جو ہے، اس کے صفحہ نمبر 246 اور 47 کے اوپر آپ فرماتے ہیں وحق الامام ابو القاسم القشیری ان عمر ابن اللیث احد ملوک خراسان. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، عمر بن لیث اس کا نام تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا. اسے خواب میں دیکھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا فقیل لہ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتا خداوند قدوس نے تیرے ساتھ کیا کیا. فقال غفر لی، وہ بادشاہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے، خداوند قدوس نے مجھے بخش دیا ہے. فقیل بماذا، اس سے پوچھا بتا کیوں بخشا ہے، تجھے کیوں بخش دیا گیا، وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا تیری بخشش کا. وہ کہنے لگا قال صعدت ذروة جبل یوما فاشرت على جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاعنته ونصرته فشکر اللہ لی. آپ فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا سبب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہراً فوج اور مجھے ایک بڑا عظیم جرنیل بنایا تھا، میری بڑی وسیع تعداد کے اندر میری فوج تھی، میں اس فوج کی کمان کرتا تھا، فوج میرے ماتحت تھی. کہنے لگا کہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ کے اوپر میں چڑھا، صعدت ذروة جبل، میں پہاڑ کے اوپر چڑھا. میں نے جب پہاڑ کے اوپر چڑھا فاشرفت علی جنودی، فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چونکہ نیچے میری فوج تھی میں نے وہ ساری کی ساری فوج دیکھی. میں نے ساری کی ساری فوج دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوج دیکھی تو مجھے فوج دیکھنے کے بعد مجھے ایک فخر ہوا کہ واہ کیا بات ہے، میری فوج اتنی وسیع و عریض، میری فوج اور کتنے میرے کمانڈر ہیں اور کتنی طاقتور میری فوج ہے، ان کی تعداد کس قدر زیادہ ہے اور یہ کس قدر پھیلے ہوئے لوگ ہیں. مجھے اپنی فوج پر اور اتنی وسیع و عریض فوج پر مجھے اتنا فخر ہوا کہ اسی لمحے جب میں اپنی فوج کے بارے میں سوچ رہا تھا فتمنیت، میرے دل میں ساتھ ہی ایک تمنا آ گئی، میرے دل میں ساتھ ہی ایک تمنا آ گئی. وہ تمنا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہنے لگا کہ میں نے تمنا کی اے کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے دور اقدس کے اندر ہوتا. اگر میں ان کے دور اقدس کے اندر ہوتا، ان کے دور اقدس کے اندر ہو کر کیا کرتا، فاعنته ونصرته، میں ان کی مدد کرتا. میں اگر وہ بدر کی طرف نکلتے اپنی فوج لے کر میں ان کی مدد کے لیے بدر نکل جاتا. اگر وہ احد کی طرف نکلتے میں اپنی فوج لے کر ان کی مدد کے لیے احد کی طرف نکل جاتا. یہاں تک کہ میں اپنی فوج کے ذریعے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا محافظ بن جاتا. میں ان کی حفاظت کرتے کہ میں اپنی جان افعی کے سپرد کر دیتا. یہ تمنا آئی، خداوند قدوس نے میری اس تمنا کو قبول کیا، میری بخشش کا سما بن گیا. میں نے کہا اگر ایک خراسان کا بادشاہ یہ تمنا کرے کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غداروں کے ساتھ نکلوں گا اور ان کو کیفر کردار پہنچاؤں گا، ان کے نواز روز عبادت اور ان کی زندگی کے باقی ایام کو خداوند قدوس نظر انداز فرما کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے اور اس وفاداری کے لیے نکلنے کے لیے خدا بخشش کا اگر سما بنا دیتا ہے. اگر حافظ عاصم منیر اٹھے اور اٹھ کر ان کتوں کو جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کی ہے ان کو یہ اعلان کرے کہ آج کا سورج ڈھلنے سے قبل اس کا سر چاہیے. آج کا سورج ڈھلنے سے قبل اس سور کا سر چاہیے.
یاد رکھنا آج کے سورج ڈھلنے تک اگر اس بے ایمان کا سر نہ ملا تو اگلا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہاری پوری ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ اگر یہ بیان جاری ہو مجھے بتائیں کون کتا رسول کریم علیہ السلام کے یا شاہ اسلام میں سے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے؟ اس لیے عزیزان گرامی قدر غیروں سے بعد میں گلا کریں گے، پہلے اپنوں کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنی صفوں میں متحد ہو کر رسول کریم علیہ السلام کے وفادار بن جاؤ۔ دیکھیں ملک کس آفتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور انتشاریوں میں گما رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ پہلے ایک چول تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم فرانس کو جواب دیں گے، تمہاری معیشت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا لعنتیوں تم نے جواب تو نہیں دیا، معیشت پھر بھی تمہاری کدھر جا رہی ہے؟ آج رسول کریم علیہ السلام کے اور اسلام کے چھتری کے نیچے آ کر میرے محبوب کے وفادار بن جاؤ، انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے پاکستان بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لبیک 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 لبیک۔ آج ہماری عزت کا دار و مدار فقط جہاد ہے۔ اگر ہم نے یہ اعلان نہ کیا اور اس طرف نہ نکلے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ہم ان کو بھی بے ایمانوں کو ایک اور جواب دے دیتے ہیں، ان کو بھی بتا دیتے ہیں، اور بے ایمانوں تمہارے زیادہ دن نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی زیادہ دن نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا ہے یہ جو کتے بکواس کرنے والے ہیں اگر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا انتظار کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آنے والے ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے، تمہارا کوئی جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی اسر قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر تمہاری صلیب بھی توڑیں گے اور تمہارے سر بھی اتاریں گے، اور وہی بچے گا جو رسول کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پر جھک جائے گا، بچے گا جو رسول کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پر جھک جائے گا۔ مسلمانوں بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ خداوند قدوس آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔